جمہوریت اور اکثریت پسندی میں فرق۔ کچھ روز قبل کی بات ہے کہ میں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ اس ملک کو پہلے عسکریت عسکریت پسندی نے تباہ کیا ہے، اب باقی رہی صحیح کسر اکثریت پسندی نکال دے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، اور ان نوجوانوں کو پچھلے کئی دہائیوں سے ریاستی سرپرستی میں شدت پسندی اور جہالت کے کنویں میں پھینکا گیا ہے۔ ایک ریاست جہاں کل آبادی کا 70% کے قریب 30 برس یا اس سے کم عمر کا ہو، وہاں تو تعلیم، ہنرمندی، روزگار اور صحت کے شعبوں میں زبردست سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہاں حالات یہ ہیں کہ ملکی تعلیمی نظام کا جنازہ جان بوجھ کر نکالا گیا ہے۔ 2.5 کروڑ سے زائد بچے اس وقت اسکول جا ہی نہیں رہے، اور جو جا رہے ہیں ان کی بھی بڑی تعداد بس برائے نام تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ جو ان پڑھ ہیں وہ تو ہیں، مگر جو اس نظام سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی بڑی تعداد بھی جہالت کے اندھیروں میں غرق ہے۔ اب آپ میں سے کوئی شخص ضرور کہے گا کہ ہم جاہل کیسے، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہمیں تو ہر سوال کا جواب آتا ہے۔ ان پڑھ اور جاہل کا فرق یہی ہے کہ ان پڑھ علم سے دور ہوتا ہے، جبکہ جاہل اپنے لا علم ہونے کے احساس سے بھی دور ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو جانتا نہیں، اس پر یہ احساس بھی نہیں کہ وہ جانتا نہیں۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ آپ کسی بھی موضوع پر گفتگو شروع کریں، سامنے کوئی بھی ہو، اس کی تعلیمی قابلیت کچھ بھی ہو، اس نے کبھی کتاب کی شکل دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو، اس نے علم کے حصول کے لیے سفر کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس نے مطالعے کے لیے شب بسری کی ہو یا نہ کی ہو، اس کا پہلا جملہ ہوگا جناب آپ کو نہیں پتا۔ ہمیں جانے کیا ہو گیا؟ لوگوں کو ادراک ہی نہیں کہ اگر نہیں معلوم تو معلوم کیا جا سکتا ہے، سیکھا جا سکتا ہے۔ جہالت جواب سکھاتی ہے، علم سوال سکھاتا ہے۔ پاکستان میں ہر شخص کو سارے جواب سکھا دیے گئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سارے جواب غلط ہیں، یا کم از کم اس میں سے زیادہ تر غلط ہیں، اور سوال موجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں جمہوری سوچ کی بجائے شدت پسندی اور اکثریت پسندی کی سوچ پنپ رہی ہے، یعنی میجورٹیرینزم۔ یہ میجورٹیرینزم یا اکثریت پسندی جمہوریت کے ایک سیگمنٹ کا نام تو ہے، مگر جمہوریت اس سے بلند شے ہے۔ اکثریت پسندی اکثریت طے کرتی ہے کہ ریاست یا حکومت کی جہت کیا ہوگی، مگر جمہوریت میں دستوری ضمانتوں کے ساتھ ملک کی تمام تر اقلیتوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ یعنی جمہوریت ایک انکلوسیو شے ہے۔ اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثریت پسند یعنی میجورٹی یا جو پاپولسٹ لیڈر ہیں، یہ انتخابات کا مطالبہ تو کرتے ہیں، مگر کبھی اقلیتوں اور کمزور طبقوں کو ساتھ ملانے اور جوڑنے کا راستہ نہیں اپناتے۔ پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اس لیے آپ کو اکثریت پسند اور عوامیت پسند یعنی پاپولسٹ رہنما روزے رکھنے کے ناٹک کرنے، نماز کی ریاکاری کرنے اور بہتر مسلمان ہونے کی اداکاری میں مصروف دکھائی دیں گے۔ عوامی مقامات پر تسبیح کا استعمال ہو یا عبادات کرتے ہوئے تصاویر جاری کرنا، یہ سب اسی عوامیت پسندی کا حصہ ہے۔ رہنما ملک کا ہوتا ہے، قائد ملک کے تمام شہریوں کا ہوتا ہے، جس میں اکثریتی مذہب یا اکثریت قوم سے آگے بڑھ کر اقلیتی کیمپوں میں کھڑے ہو کر عوامی رائے اس سے اختلاف ہو تب بھی پورے وثوق سے وہ اپنے شہریوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور یوں ریپبلک یا جمہوریہ کی بنیاد پڑتی ہے۔ ایک ایسی ریاست جو سب کی ہو، اور جہاں تمام قومیں، تمام مذاہب اور تمام شہری برابر ہوں۔ رہنما کا اپنا مذہب کیا ہے، اپنی قوم کیا ہے، اپنا قبیلہ کیا ہے، وہ اس سے ممتاز ہوتا ہے، وہ سب کا ہوتا ہے، سب اس کے ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر میں عوامیت پسندی کی لہر دیکھی جا سکتی ہے۔ سستی جملے بازی اور جعلی خواب فروشی اپنے عروج پر ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ فطرت نے ہماری کھوپڑی کو ایک ایسا دماغ سونپا ہے جو اپنے پسندیدہ شخص سے کچھ سنتا ہے تو اسے درست ماننے لگتا ہے، یا ہمارے دماغ کی نگاہ میں سچ یا حقیقت وہی کچھ ہے جو ہمارا نقطہ نگاہ ہے، یا جو ہمارے نقطہ نگاہ سے مطابقت رکھتی ہو۔ ہم اپنے علم یا اپنے موقف کو چیلنج نہیں ہونے دینا چاہتے۔ ہم نے سوچ رکھا ہے کہ فلاں رہنما ٹھیک ہے، اب وہ جو بھی انٹ شنٹ بکتا رہے، کہتا رہے، ہم نے اس کا دفاع ہی کرنا ہے۔ کبھی کبھی تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ صاحب ابھی کچھ دن پہلے تو آپ اپنے موقف سے 180 درجے یا بالکل متضاد موقف کی اتنی شد و مت سے حمایت کر رہے تھے، آج آپ کے پسندیدہ لیڈر نے کچھ اور کہہ دیا ہے تو آپ اتنے ہی زور سے اپنے ہی پرانے موقف کے الٹ کو درست قرار دے رہے ہیں۔ تاریخ کا بدترین مذاق دیکھیے کہ ان دنوں آپ کو تحریک انصاف کے دوست یہ تانا دیتے ملیں گے
کہ چونکہ آپ عوام عمران خان کی سیاست پر اختلاف کرتے ہیں، اس لیے آپ تو یقیناً جی ایچ کیو کی آشیرواد سے بول رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ نون لیگ کا دور تھا، تب ہم جب بھی سیاست میں فوجی مداخلت کی بات کرتے تھے، جبری گمشدگیوں کی بات کرتے تھے، بلوچستان یا قبائلی خطے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کرتے تھے، سندھ اور خصوصاً کراچی میں سیکورٹی اداروں کے ہاتھوں تباہ کن شہری حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذکر کرتے تھے، تو ہمارے لیگی دوست ہمیں غدار اور غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا کرتے تھے۔ پھر عسکری لیبارٹری میں پی ٹی آئی تیار ہو گئی، مگر نہ ہمارا لیبل بدلا، نہ ہمارے ان سیاسی محب وطنوں کا رویہ۔ تحریک انصاف کا دور پاکستانی تاریخ میں فوجی آمریتوں کے طرز کا ایک دور تھا، مگر سوشل میڈیا پر اس ہائبرڈ رجیم کے دفاع میں دلیلیں دی گئیں۔ ہم نے سیاست میں فوجی مداخلت کے خطرات بتائے تو سوشل میڈیا پر انہی دوستوں نے اس کے دفاع میں دلیلیں دی۔ ہم نے ملکی دستوری ضمانتوں اور شہری حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا ذکر کیا تو سوشل میڈیا پر انہی دوستوں نے اس کے دفاع میں دلیلیں دی۔ فوجی سربراہ کو باپ قرار دینے پر ہم نے شکایت کی، مگر سوشل میڈیا پر انہی دوستوں نے اس کے دفاع میں دلیلیں دی۔ فوجی جرنیلوں پر تنقید پر 5 لاکھ روپے جرمانے اور 5 سال قید کی سزا رکھی گئی، ہم نے تنقید کی، مگر سوشل میڈیا پر انہی دوستوں نے اس کے دفاع میں دلیلیں پیش کی۔ زیادہ پر لطف بات دیکھیے کہ نون لیگ کے لوگ اپنی جماعت سے یہ سوال کرتے نہیں ملیں گے کہ جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے تھے، جب باجوہ پر الیکشن چوری کرنے کا الزام لگا رہے تھے، جب اس پر آئین شکنی کا لیبل چسپاں کر رہے تھے، تو پھر اس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے ووٹ کیوں دیا؟ اور تحریک انصاف کے دوست اپنی جماعت سے یہ سوال کرتے نہیں ملیں گے کہ اقتدار جانے سے 1 ماہ پہلے باجوہ کو ایکسٹینشن کیوں دے رہے تھے، ایک اور ایکسٹینشن اکتوبر تک، پچھلے سال اکتوبر تک، یعنی باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے 1 ماہ پہلے تک صدر الوی کے ذریعے چھپ چھپ کر باجوہ سے مل کیوں رہے تھے؟ یعنی لیڈر نے کہا باجوہ باپ ہے تو نیچے تک ہر کسی نے باپ ماننا شروع کر دیا، لیڈر نے کہا باجوہ کرپٹ ہے، غدار ہے، تو نیچے تک ہر انصافی نے اسے غدار ماننا شروع کر دیا۔ لیڈر نے کہا جمہوریت اور دستور کی بالادستی کی بجائے ہائبرڈ رجیم درست ہے، تو ہائبرڈ رجیم کے قصیدے گانے لگے۔ اس نے کہا کہ باجوہ نے ظلم کیا تو باجوہ کو گالیاں دینے لگے۔ لیڈر نے کہا فوج کا وزیر اعظم کی گفتگو ریکارڈ کرنا درست عمل ہے تو اس کا دفاع شروع کر دیا۔ لیڈر نے کہا میری گفتگو کیوں ریکارڈ کی تو گفتگو ریکارڈ کرنے کے نقصان بتانا شروع کر دیے۔ لیڈر نے کہا کہ ملک میں عالمی سطح پر مہنگائی ہے تو اس کی وجہ سے مہنگائی ہے تو دنیا بھر سے پیٹرول پمپوں کے سامنے کھڑے ہو کر 25,000 روپے ماہوار اوسط پاک تنخواہ والے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت اور 3-4 ہزار یورو ماہانہ اوسط والے ملک کے پیٹرول پمپوں کی سامنے کھڑے ہو کر ایک قیمتوں کے موازنے کی ویڈیوز پوسٹ کرنا شروع کر دی۔ قوم کو بتایا گیا کہ مہنگائی تو ہے ہی نہیں۔ دوسری طرف باجوہ کو ملک کا غدار کہنے والی نون لیگ نے حکومت سنبھالی تو ان کا ووٹر جو 4 سال تک باجوہ کو غدار قرار دے رہا تھا، اس کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہو گئی، اوپر سے نرمی کا ہی آرڈر آ گیا تھا اور غصے کا مرکز جنرل فیض کی طرف مڑ گیا۔ اس کیمپ میں باجوہ سے نفرت، مگر جنرل فیض کے لیے جو ہمدردی وہ اس طرف یہ جو تحریک انصاف کا کیمپ ہے وہاں دکھائی دے گی۔ یہ وہ تلخ حقائق ہیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں اور یہ برائے نام قسم کے لیڈر ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ نون لیگ پر تنقید کریں تو آواز آئے گی سر آپ بھی انصافیوں کے ساتھ مل گئے، آپ عمران خان پر تنقید کریں تو آواز آئے گی آپ نون لیگ سے پیسے لے چکے ہیں۔ جمہوریت اور آمریت کا فرق قبولیت اور عدم قبولیت کا ہے، اور جمہوریت اور اکثریت پسندی کا فرق بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ آمریتوں میں کوئی رہنما اپنے علاوہ تمام اختلافی آوازوں کے گلے دباتا ہے۔ اس کا نظریہ ہوتا ہے کہ مجھ سے اختلاف کرنے والا ہر شخص کرپٹ ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، غدار ہے، غیر ملکی ایجنٹ ہے یا کوئی مجرم ہے۔ جمہوریت اختلاف کے لیے جگہ بناتی ہے اور مکالمے کو فروغ دیتی ہے۔ اکثریت پسندی تانے، دشنام، نازیبا زبان اور بد مزاج جملوں کے ذریعے گفتگو اور مکالمے کا راستہ روکتی ہے۔ سیاسی افق پر بھی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون سا رہنما ہے جو مکالمے اور گفتگو کو فروغ دیتے ہوئے اختلاف کے لیے جگہ چھوڑ رہا ہے، اور کون سا رہنما ہے جو خود سے اختلاف کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑ رہا، یا اس کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ مجھ سے اختلاف کرنے والا ہر شخص یا تو ضمیر فروش ہے یا مجرم ہے یا بکا ہوا ہے۔ ایسے کسی بھی رہنما کو آپ بغور دیکھیں گے تو وہ بظاہر عام افراد کی بات کرتا ملے گا، مگر اس کے بیانات پر سوالات کا کچھ بوجھ دھریں گے تو وہ تمام اپنے ہی آپ میں الجھے ہوئے اور غیر منطقی بیانات دکھائی دیں گے۔ جمہوریت ہمیشہ دستور کی محافظ ہوتی ہے، اور اکثریت پسندی یعنی میجورٹیرینزم اور عوامیت پسند جملے باز سیاستدان دستور دشمن۔ جمہوری رہنما ہمیشہ دبے لفظوں میں یا واشگاف لفظوں میں آئینی بالادستی کا بیانیہ رکھتے ہیں سامنے، جبکہ اکثریت پسند رہنما دستور کی بالادستی کا نعرہ لگا بھی دیں تو ان کی نگاہ دستور تبدیل کر کے اختیارات کو ایک عہدے میں سمیٹنے سے عبارت ہوتی ہے۔ جمہور کی رائے کے نتیجے میں
रिपब्लिक बने यानी एक मुतनव्वो और कसीरुल सकाफती और कसीरुल मजहबी रियासत, तो वो जमहूरियत है। मगर जमहूर की राय के जरिए अगर तनव्वो का खात्मा और अक्सरियती राय के जरिए दस्तूर को अक्सरियती राय के ताबे बनाना मकसद हो, तो वो मेजोरिटेरियनिज्म या अक्सरियत पसंदी है, और ये रास्ता कभी भी रियासत के लिए तबाही से कम नहीं होता। इख्तलाफ का हक खत्म हो गया तो माशरा मुकम्मल तौर पर बांझ हो जाएगा। इख्तलाफ का हक इस मुल्क के बदतरीन अस्करी आमिर तो नहीं कर पाए खत्म इसका, लेकिन रियासती सरप्रस्ती, तबाह कुन तालीमी निज़ाम और खौफनाक प्रोपेगेंडे के नतीजे में मुल्क से सवाल और मुकालमत के खात्मे पर मबनी एक और आमरीत की राह इस वक्त हमारे सामने है, और यह आमरीत अब सिविलियन शक्ल में भी सामने आ रही है। इससे कबल भी 70 की दिहाई में यह मुल्क सिविलियन आमरीत देख चुका है। आमरीत तो आमरीत है, मगर जर्नैली आमरीत और सिविलियन आमरीत में एक फर्क यह है कि फौजी आमरीत में आपके सामने एक वाज़े और दस्तूर शिकन दुश्मन मौजूद होता है, मगर सिविलियन आमरीत में आपके सामने बज़ाहिर एक जमहूरी दिखने वाला रहनुमा होता है, मगर वो दरअसल दस्तूर, रिवायात, कानून और अकदार का जनाजा निकालकर मुल्क को तबाह करके इक़्तिदार छोड़ता है। जर्मनी में हिटलर की मिसाल हम सबके सामने है। ये भी बज़ाहिर एक सिविलियन रहनुमा था ना, और बज़ाहिर एक जमहूरी तरीके से ही जर्मनी का चांसलर मुंतखब हुआ था, मगर उसने आमरीत, नस्ल परस्ती और मेजोरिटेरियनिज्म यानी अक्सरियत पसंदी की एक ऐसी मिसाल कायम की जो अब तारीख का हिस्सा है, और इक़्तिदार से उस वक्त उतरा जब जर्मनी मुकम्मल तौर पर खाक और खून में नहलाया जा चुका था। सिंगल पार्टी निज़ाम के दावेदार हर रहनुमा को रद्द करें, क्योंकि सिंगल पार्टी निज़ाम अक्सरियत पसंदी और आमरीत का इज़हारिया हो सकता है, जमहूरियत का नहीं। याद रखिए, किसी भी मनफी कुव्वत, वो आमरीत हो या नस्ल परस्ती हो या फिरका परस्ती हो या रंग परस्ती, उस तरफ जाना आसान है, मगर वहां से निकलना आसान नहीं है। ख्याल रखें कि कहीं ऐसी ताकत की पूजा ना शुरू कर दें जिससे छुटकारे का कफारा भी सिविल वॉर, खाना जंगी या मुकम्मल तौर पर खाक और खून से नहला दिए जाने से इबारत हो।